خيركم من تعلم القرآن وعلمه نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم إني أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ میں امید کرتی ہوں ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گی انشاءاللہ، اور صحت کی بھی، اور جو بیمار ہیں اللہ تعالیٰ ان کو جلد شفائے کاملہ عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ہم پڑھ رہے ہیں نورانی قاعدہ تختی نمبر 11 مشق سکون، لیکن صرف سکون کی پریکٹس ہم نہیں کر رہے، اس میں سکون کے ساتھ باقی حرکات بھی دیکھ رہے ہیں۔ اور آج ہمارا جو تنوین کی پریکٹس ہم کر رہے تھے وہ انشاءاللہ فنش ہو جائے گی، اور آج سے ہماری مد اصلی کے ساتھ ہی اگلی لائن میں پریکٹس شروع ہو جائے گی، ٹھیک ہے؟ اس لیے مائنڈ میں رکھیے گا، پہلے 2 لفظ جو ہیں ان میں تنوین رہے گی، اور اس کے بعد جو میں آج پڑھاؤں گی وہ ہوگا آپ کا مد اصلی کی پریکٹس۔ چلیں شروع کرتے ہیں۔ میں پڑھوں گی، آپ نے اونچی آواز میں پڑھنا ہے میرے بعد، ٹھیک ہے؟ نون زبر قوف نق، عین دو زبر عن، نق عن، یا پیش سین یس، رو دو زبر رن، یس رن۔ اچھا، یس رن میں تو آپ کو سمجھ آئے گا جب آپ آگے پڑھیں گے۔ اب قا نیکسٹ جو لفظ ہے اس میں سٹارٹ میں حمزہ ہے، تو ہم نے پڑھا تھا حمزہ ہ خ عین غین، یہ 6 حروف ہیں، حروف ہلکی، وہ آ جائیں تو نون ساکن یا تنوین کی آواز کا اظہار کرتے ہیں، ہم ظاہر کر کے پڑھتے ہیں، اخفا نہیں کرتے، چھپاتے نہیں ہیں۔ تو نقعن، قوف کے اوپر قلقلہ کیونکہ قوف پر ہوگا، اور عن کے آگے یا آ گیا، تو یا تو حروف ہلکی بھی نہیں ہے، را بھی نہیں ہے، لام بھی نہیں ہے، تو یہاں پہ ہم نے نقعن کیوں پڑھا؟ تو اس کا رول انشاءاللہ میں آپ کو بتاؤں گی، اور وہیں پہ آپ کو ایکسپلین بھی کروں گی کہ یہاں پہ ہم نے چھپایا کیوں نہیں۔ اصل میں ہوتا یہ ہے کہ یہ آ گیا یا، اور یہاں تو مطلب انہوں نے ایسا ہمیں لگاتار ایک آیت کی فارم میں تو پریکٹس نہیں کرائی ہوئی نا، یا جوڑ کے نہیں پریکٹس کرائی ہوئی، یہ الگ الگ حروف ہیں۔ یہ تو میں آپ کو اس کی نون ساکن و تنوین کے رولز کو کلیئر کرنے کے لیے اس کو ساتھ لے کے چل رہی تھی کہ تنوین آئے اور اگلا حرف کیا ہو تو ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ یمنو، یمنو ایک لفظ یاد کر لیں آپ، یہ ایک رول ہے، میں آپ کو پڑھاؤں گی آج انشاءاللہ، لیکن یہاں پہ میں یہ بتا رہی ہوں یمنو جب آ جائے تنوین یا نون ساکن کے بعد تو اس کو ملا کر پڑھتے ہیں تنوین کے ساتھ۔ اب سپوز یہاں پہ یا ہے، اور یا جب بھی آئے گا تو اس کے اوپر تشدید بھی ہوگی، تو اس کو ہم کیسے پڑھیں گے؟ نقعن یسرا، ٹھیک ہے؟ لیکن یہاں پر آپ کنفیوز نہ ہوں، یہاں پر آپ نے نقعن ہی پڑھنا ہے، کیونکہ آگے یسرا یا کے اوپر تشدید نہیں ہے، تو ہم اس کو ملائیں گے ہرگز نہیں، ٹھیک ہے؟ یہ والا رول آج آپ کو انشاءاللہ میں نے پڑھانا ہے۔ فی الحال ہم قاعدہ کر رہے ہیں، قاعدے پر ہی رہیں گے، اور آج ہم نے پڑھنی ہے ساکن کے ساتھ مد اصلی کی پریکٹس۔ یسرن سے آگے ہے حمزہ زبر با، اب قوف کھڑی زبر قا، اب قا، تا زبر را تر، ضاد کھڑی زبر ضا، تر ضا، تا زبر نون تا، سین کھڑی زبر سا، تا سا، یا زبر خو، یا خو کو پر کریں، یا خراش کو کلیئر کریں، یا زبر خو، یا شین کھڑی زبر شا،
یخشا، یا زبر سین یس، عین کھڑی زبر آ، یسعا، یا زبر تا یت، لام پیش واو لو، یتلو، اب فیل کریں تا ساکن جہاں آئے گا وہاں پہ ہلکی سی تھا ہوگی، لیکن اس تھا کو اتنا کلیئر نہیں ہونا چاہیے کہ وہ ہمیں تھا ہی فرق فیل ہو۔ یتلو نہیں پڑھنا، کیسے پڑھیں گے؟ ساکن کرتے ہوئے اپنے مخرج پر فکس کرتے ہوئے، اپنے مخرج سے ہلانا بھی نہیں ہے ورنہ تو بن جائے گا۔ تو کو ہلاتے ہیں نا، کتب جد میں ہے تو ساکن، یہ تا پر نہیں کرنا۔ یتلو، یتلو، یا زبر دال ید، عین پیش واو، یدعو، تا زبر جیم تج، رو زیر یا ری، تجری، یا زبر ہ یہ، دال زیر یا دی، یہدی، ہ ساکن آ گیا ہے، سانس کی آواز نہ آئے، سینے کے جانب والے حلق کے حصے سے آواز آئے، ٹھیک ہے؟ یہدی، حمزہ زیر قوف ایک قو، پر کریں قوف کو اور قلقلہ بھی کریں، ایک قو، رو زبر حمزہ رو، ایک رو، یا پیش غین یو، نون زیر یا نی، یو نی، اکثر لوگ غین پر قلقلہ کر لیتے ہیں، یغنی ایسے نہیں پڑھنا، غین کو فکس کریں، یغنی، غین کو پر بھی کریں، یغنی، اور یہ نون زیریا نہیں ہے، مد اصلی ہے، اس کو تھوڑا لمبا کریں، یغنی، اب روان پڑھ لیتے ہیں، نقعن، یسرن، یسرن، ابقا، ترضى، تنسى، يخشى، يسعى، يتلو، يدعو، تجري، يهدي، اقرأ، یغنی، ٹھیک ہے جی۔ اب ہم بڑھتے ہیں نیکسٹ، جو ہمارا ویسے تو یہ ہے کہ ہم ناظرہ پڑھ رہے ہیں، لیکن آج میں نے آپ کو بیسیکلی یہی قاعدہ کہ یہ والی ایکسرسائز کی جو 2 لائنیں کرائی ہیں وہ آپ نے کرنی ہے، اور آج میں آپ کو رولز کی طرف لے کے جاؤں گی، وہاں میں آپ کا تھوڑا ٹائم لوں گی، ٹھیک ہے؟ چلیں شروع کرتے ہیں، آپ نے ساتھ ساتھ نوٹ ڈاؤن کرنا ہے۔ قواعد میں ہم پڑھ رہے تھے نون ساکن اور تنوین کے قواعد۔ نون ساکن اور تنوین کے 4 قواعد ہیں۔ تلاوت کے دوران ان قواعد پر عمل نہ کرنا بھی لحن خفی میں شامل ہے، یعنی میننگ میں فرق کوئی نہیں پڑے گا، لیکن تلاوت کی خوبصورتی متاثر ہوگی۔ اس لیے ہم نے خوبصورتی بھی انشاءاللہ متاثر نہیں ہونے دینی ہے، ہم نے ان سارے رولز کو فالو کرنا ہے۔ آپ کو میں نے 2 رولز پڑھا لیے تھے، اظہار حلقی، ٹھیک ہے، دوسرا جو ہے اخفاء، وہ میں نے آپ کو زبانی تو بتایا تھا لیکن لکھوایا نہیں تھا، آج آپ وہ رائٹ ڈاؤن بھی کر لیں۔ دوسرا اقلاب تو میں نے آپ کو بتا دیا، ٹھیک ہے۔ اظہار حلقی ہم نے پڑھ لیا جب نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف حلقی، یعنی وہ حروف جو حلق سے ادا ہوتے ہیں، ح، خ، عین، غین، ہ، حمزہ میں سے کوئی حرف آ جائے تو وہاں اظہار کرتے ہیں، اظہار حلقی کرتے ہیں، یعنی نون ساکن اور تنوین کی آواز کو ظاہر کر کے پڑھتے ہیں۔ مثلاً
انعمت وانحر من خوف. دوسرا رول ہم نے پڑھا تھا اقلاب. جب نون ساکن یا تنوین کے بعد با آ جائے تو وہاں اقلاب کرتے ہیں، یعنی نون ساکن اور تنوین کی آواز کو میم میں بدل کر پڑھتے ہیں. مثلاً من بعد خبیر بعید. اس میں نون ساکن آیا اور بعد میں با آیا تو بھی ہم نے اس کو چھوٹی سی میم لگا کے میم میں کنورٹ کر دیا. من بعدی نہیں پڑھا، من بعدی. اور یہاں پہ خوا بھی کرنا ہے، لمبا بھی کرنا ہے، ٹھیک ہے. اخوانی غنہ بھی کرنا ہے، لمبا بھی کرنا ہے. خبیر بعید، اس میں تنوین آئی اور بعد میں با آ گیا تو بھی ہم نے چھوٹی سی میم آپ کو نظر آ رہی ہوگی، میں آپ کو پک بھیج دوں گی رولز کی، آپ وہاں پہ دیکھ لیجیے گا. اقلاب کرتے وقت آواز کو تھوڑی دیر ٹھہراتے ہیں، جیسے میں نے پڑھا من بعد خبیر بعید. آپ نے تلاوت کے دوران بھی دیکھی ہوگی ایک چھوٹی سی میم لگی ہوئی، ٹھیک ہے. یہ کون سا رول ہوتا ہے؟ اقلاب. یہ بھی نون ساکن یا تنوین کے رولز میں ہی آتا ہے، ٹھیک ہے. 2 رولز ہو گئے، اظہار حلقی ہو گیا، اقلاب ہو گیا. آج میں نے آپ کو کہا تھا جو میں رول پڑھاؤں گی ادغام مع الغنہ، یہ آپ نوٹ کر لیں. ادغام مع الغنہ، جب نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف یرملون یا را میم لام واو نون میں سے حروف یمنو یا میم نون واو یمنو آ جائیں تو وہاں ادغام مع الغنہ کرتے ہیں یا ادغام مع الغنہ ہوتا ہے. یعنی حروف یمنو کو نون ساکن اور تنوین کے ساتھ ملا کر ادا کرتے ہوئے. ادغام کا کیا مطلب ہے؟ مدغم کر دینا، ملا دینا، یعنی کہ آدھی تنوین ہو جائے گی اور آدھے یہ حروف ہو جائیں گے یا میم نون واو، ٹھیک ہے. حروف یمنو کو نون ساکن اور تنوین کے ساتھ ملا کر ادا کرتے ہوئے غنہ، ناک کی ہڈی میں آواز ٹھہرانا کرتے ہیں. مثلاً اب لکھا ہوا من ولین، اس کو کیسے پڑھیں گے؟ واو آ گیا ہے یمنو میں سے، نون ساکن تھا، آگے واو آ گیا، کیسے پڑھیں گے؟ من ولین. نیکسٹ ہے من نعمتن، نون ساکن کے بعد نون آ گیا یمنو میں سے، کیسے پڑھیں گے؟ من نعمتن. نیکسٹ آ گیا من یقول، لکھا ہوا ہے تو کیسے پڑھیں گے؟ من یقول. نیکسٹ ہے من مالن، لکھا ہوا ہے، ہم کیسے پڑھیں گے؟ من مالن، ٹھیک ہے. اب ہم نے یرملون میں سے را اور لام کو کہاں کر دیا؟ اگر یمنو تو آ گئے اور ہم نے ادغام کر دیا، مکس کر دیا نون ساکن اور تنوین کی آواز کو ان یمنو کی آواز کے ساتھ، تو لام اور را کہاں گئے؟ یہ ہم نے پہلے پڑھ لیا تھا کہ لام اور را آ جائیں گے تو نون ساکن اور تنوین کی آواز سائلنٹ ہو جائے گی، بالکل ختم ہو جائے گی اور پچھلے حرف کی حرکت لام اور را کے ساتھ مل جائے گی، ٹھیک ہے جی. تو یہ میں نے آپ کو کہا تھا، میں نے آپ کو پڑھانا ہے یمنو والا رول، یہ میں نے آپ کو پڑھا دیا. اس کو بہت اچھے سے آپ نے یاد کرنا ہے، پریکٹس کرنی ہے، اور آپ جب لیسن مجھے سنائیں گی تو جسٹ اس کی ڈیفینیشن اور ان میں سے کوئی ایک ایگزامپل آپ مجھے سنا دیں، ٹھیک ہے. ہو سکے تو من نعمتن، من یقول، من مالن، یہ 3 ہی ایگزامپلز ہیں، تینوں سنا دیجیے گا. اور غنہ کے ساتھ سنانا ہے آپ نے، غنہ بھی اس میں کرنا ہوتا ہے. اور ایک بات آپ نوٹ کریں گے کہ اس یمنو کے یہ جو چاروں حروف ہے یا میم نون واو، یہ جب بھی آئیں گے نون ساکن یا تنوین کے بعد تو ان کے اوپر تشدید ہوگی، ٹھیک ہے. اسی تشدید کی وجہ سے آدھی نون ساکن یا تنوین کی آواز ہوتی ہے اور آدھی یہ یمنو کے جو 4 حروف ہیں ان میں سے جب کوئی آتا ہے تو آدھی ان کی آواز ہوتی ہے، ٹھیک ہے. اور تشدید لازمی ہوتی ہے، یہ نشانی ہے اس کی، ٹھیک ہے. تو یہاں پہ ادغام ہوگا اور غنہ بھی، مع کا مطلب ہوتا ہے ساتھ، ادغام کرنا ہے، مکس کرنا ہے ساتھ غنہ کے، ٹھیک ہے. تو آپ کو اس نیم کی بھی ٹرم کی بھی سمجھ آ گئی ہوگی انشاءاللہ. نیکسٹ ہے ادغام بغیر غنہ.
جب نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف یرملون میں سے لام یا را آ جائے تو وہاں ادغام بغیر غنہ کرتے ہیں، یعنی نون ساکن اور تنوین کی آواز کو لام اور را کے ساتھ ملاتے ہوئے غنہ کے بغیر پڑھتے ہیں۔ مثلاً من ربہم لکھا ہوا ہے، اس کو کیسے پڑھیں گے؟ من ربہم۔ من لدنہ لکھا ہوا ہے، کیسے پڑھیں گے؟ من لدنہ۔ ٹھیک ہے جی، بس آج کے لیے اتنا ہی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب سے اپنے دین کا پسندیدہ ترین کام لے لے، ہم سب کو ہمارے والدین کے لیے اور ہماری اولادوں کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا دے، آمین یا رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔